الرحمن السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی کا ایک واقعہ سناؤں گی کہ جب ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ سے عشق حقیقی ہے یا ان نعمتوں کی وجہ سے ہے جو آپ نے عطا کی ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا، اور پھر حضرت ابراہیم کی آزمائش فرشتوں نے کس طرح کی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ ایک دفعہ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا کیا ابراہیم علیہ السلام کا تیرے ساتھ عشق ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حقیقی طور پر مجھ سے عشق رکھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم کے پاس جاؤ اور ان کا عشق دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہنے لگے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی تو پہاڑ پہ ایک شخص کو دیکھا۔ آپ اس کے پاس گیا، فرمایا کیا تم نے میرے محبوب کا نام لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ پھر میرے محبوب کا نام لو، میں تمہیں اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے کا آدھا حصہ بخش دوں گا۔ اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خالق حقیقی کا نام سنا تو اس قدر لطف اندوز ہوئے کہ جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، میرے محبوب کا نام ایک دفعہ پھر لو، میں تمہیں سب بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کا تکرار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے اور مجھے میرے محبوب کا نام ایک دفعہ پھر اپنی زبان سے جاری کر۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا اور کہا اے ابراہیم، یہ تمام بھیڑ بکریاں آپ کی ملکیت ہیں، میں جبرائیل امین ہوں، مگر اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے عشق الہی میں تمام مراحل کو طے کر لیا ہے، آپ واقعاً اللہ کے خلیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔